بہت سے لوگ مختلف کلیسیاؤں کے فرد ہوتے ہیں، اور جب کلیسیاؤں کے فرد ہوتے ہیں تو میں اس خاندان سے جو میرے پاس آتا ہے سینٹ پالس چرچ میں کہ ہم یہاں ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، تو میرے لیے خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے جب وہ بیٹھ کر مجھے کہیں پادری صاحب ہم اس ممبرشپ کو لینے سے پہلے ہم آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میٹنگ کا جو لب لباب ہو وہ اگر یہ ہو کہ یہ کلیسیا میں کیا ایمان کی سٹیٹمنٹ ہے، فیتھ سٹیٹمنٹ اس کلیسیا کی کیا ہے۔ اور اگلے آنے والے دنوں میں یہاں پر اپنے چرچ کی فیتھ سٹیٹمنٹ ضرور کسی جگہ پر بھی آویزاں کروں گا تاکہ آنے والے لوگ اس بات کو جان سکے کہ یہ چرچ ایک پریسبیٹیرین چرچ ہے، اور پریسبیٹیرین چرچ علم الہیات کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے، پچھلے دنوں میں مجھے ایک فون آیا اور انہوں نے کہا کہ پادری صاحب ہم آپ کے بہت فالوور ہیں، ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم آپ کے کلام کے مختلف حصے سنتے رہتے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہم آپ کے مرید ہیں۔ میں نے انہیں کہا میری تعریف آپ کس لیے اتنی زیادہ کر رہے ہیں، مطلب کی بات پر آئیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ جی ہماری ایک بیٹی ہے، بہن ہے ہماری، وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کا نکاح کریں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، میں احترام کرتا ہوں اس خواہش کا۔ اور بہت سی باتیں پوچھنے کے بعد میں نے کہا آپ کس چرچ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اینڈ ٹائم میسج کے چرچ جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ چرچ بائبل کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، یہ ہیرسی بھی نہیں بلکہ کلٹ ہے، بدعت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم عبادت کرنے جاتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا ویسے۔ اور جب میں نے انہیں کہا کہ میں بدعتی چرچ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کو انٹرٹین نہیں کرتا، نہ اس چرچ میں نہ کسی بھی اس کے کام میں، تو ساتھ ہی وہ یکسر جی میں تو ایمان رکھتا ہوں بائبل پر۔ میں نے کہا جی بائبل پر ہی سارے یہی کہتے ہیں، بائبل پر۔ ہم جاتے ہیں چرچز میں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا اقرار الایمان کیا ہے۔ یاد رکھیے میں نے ایک ایفیڈیوٹ بنا رکھا ہے جس کو میں آہستہ آہستہ نافذ العمل کر رہا ہوں چرچ میں۔ میرے پاس جو بھی باہر کی کسی کلیسیا سے کوئی نکاح کروانے کے لیے آتا ہے اپنی بیٹی کا، تو میں وہ ایفیڈیوٹ انہیں دیتا ہوں جس میں وہ سالمنلی ڈکلیئر کرتا ہے اپنے نام کے ساتھ، اپنے باپ کے نام کے ساتھ، اپنے NIC کے ساتھ کہ وہ کرسچن ہے، پہلی بات، وہ مسیحی ہے، دوسری بات اس کا اقرار الایمان رسولوں کا عقیدہ ہے۔ اب رسولوں کا عقیدہ میں کیوں اس میں ایفیڈیوٹ 100 روپے کے اسٹامپ پہ لکھواتا ہوں؟ تاکہ میرے پاس یہ پروف رہے کہ یہ شخص بدعتی نہیں ہے۔ آج تک خدا کا شکر ہے کہ میں نے ایمان کو ترجیح دی ہے، اور راسخ العقیدہ کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے، ٹھوس ایمان رکھنے والی کلیسیا کا پاسبان ہوتے ہوئے، میں ہمیشہ اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ ایمان کی مضبوط بنیادیں جو بائبل مقدس فراہم کرتی ہے ہم اس پر کھڑے رہیں۔ نقصان ہو سکتے ہیں،
मेरे पास एक शख्स आया, बड़े डॉलर उसने दिखाए, उसने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। और शायद उसके साथ काम अगर मैं करना शुरू कर देता, उसने कहा पाक कलाम की मुनादी करते हैं। जब थोड़ा सा गहराई में गए, फॉरेनर था, उसने मुझे जो चीजें मैंने पूछी, मुझे मालूम पड़ा कि वो अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहता है, इवेंजेलिकल कहता है। और उसने मुझे भी कहा, उसने कहा मैं आप पर जोर नहीं दूंगा कि आप पेंटिकॉस्टल हो जाएं, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं कि आपके साथ काम करूं। और उसने बताया कि आप मुझे साल में 2 कन्वेंशन कहेंगे, मैं वो भी पैसे सारे भेजूंगा, सेमिनार कहेंगे उसके पैसे भी भेजूंगा, जो आजकल चल रहा है सब कुछ। शायद उसके साथ मैं कई साल पहले काम करना शुरू करता तो आज मेरे पास बहुत कुछ होता। लेकिन उसके इकरार उल ईमान को देखकर मैंने उसे इनकार किया और मेरे खुदा ने आज तक मुझे छोड़ा नहीं। हम जब अपने ईमान पर खड़े रहते हैं तो हम कभी खौफ ज़दा ना हो। याद रखिए, ये जो आजकल हम जिस बात पर चल रहे हैं, मैं इसकी बेस बना रहा हूं क्योंकि आज हम जो है वो रसूलों के अकीदे के आखिरी जो अकनूम है खुदा का, उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। और मैं रोड मैप देना चाहता हूं आपको। हमने पिछले साल मई में इस सिलसिले को शुरू किया था, रसूलों के अकीदे के बारे में सीखने को, और मैं इसको ईस्टर तक जो है वो मुकम्मल करना चाहता हूं। इस सिलसिले में जो ज्यादा चीजें हैं, जो 1 से 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होंगी, वो भी आएंगी। और इस दफा जो लेंट सीजन है, उस लेंट सीजन के जितने भी संडेज हैं, उनमें मैं कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले को मैं पाया तकमील तक पहुंचाऊं। आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हम क्यों रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, हम क्यों रसूलों के अकीदे को अपने ईमान का कलमा करार देते हैं। इसलिए कि रासिखुल अकीदा, ये लफ्ज मैं बार बार दोहराता हूं कई दफा। रासिख का मतलब है पक्का, ठोस, कायम रहने वाला, और अकीदा क्रीड, हमारा कलमा। रासिखुल अकीदा का मतलब है अपने ईमान के ठोस बुनियादों के साथ जुड़े रहने वाला, रासिखुल अकीदा। हम रासिखुल अकीदा कलीसिया के मेंबर हैं, और इसी तरह जो भी कलीसिया रसूलों के अकीदे पर, निकाया के अकीदे पर, ये दोनों एक ही हैं। पिछली दफा मैंने इस बात के बारे में बात की थी। निकाया का अकीदा मैं किसी दिन इसी दौरान आपके सामने पढ़ूंगा किसी दिन, ताकि आपको मालूम हो। वो जरा तफसील है अपोस्टल क्रीड की, रसूलों के अकीदे की। लेकिन ये अकीदा जो है, ये उसका क्रुक्स है, उसका कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन है, जामियत है वही सब कुछ जो निकाया की काउंसिल ने तय किया है। और मैंने पिछली दफा यह भी बताया था कि ये साल जो है वो निकाया के अकीदे का साल है, ये उसकी जो है वो जुबली है इस साल। और जो अपोस्टल क्रीड पढ़ने का मकसद है, मैं उस पर आऊंगा। उसका मकसद यह है कि हम बताएं दूसरों को, दूसरों से मुराद जिस्मानी लोगों को भी और रूहानी लोगों को भी। 2 दुनियाएं हैं, जिस्मानी दुनिया और रूहानी दुनिया। जिस्मानी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द फैले हुए लोग हैं, और ये कलमा बाआवाज बुलंद, ये दुआ नहीं है, याद रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, रसूलों का अकीदा दुआ नहीं है, ये ईमान का इकरार है, ईमान का बयान है। और इसको आंखें बंद करके पढ़ना ये ठीक नहीं है। बहुत लोग आंखें बंद करके इसको पढ़ते हैं,
یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے بات کرنے والی چیز ہے. یہ اپنے عقائد بیان کرنے والی ایک سٹیٹمنٹ ہے. سو رسولوں کا عقیدہ پہلی بات ہمارے ایمان کا اقرار ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہم بتاتے ہیں ارد گرد کے رہنے والوں کو بھی، ہمارے ارد گرد کے کھڑے ہوئے عبادت میں لوگوں کو بھی، کہ میرا اقرار الایمان یہ ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اور یہ میرے ایمان کی بنیادیں ہیں. اور دوسرا روحانی دنیا کو بھی. روحانی دنیا میں دو قسم کی دنیایں ہیں، ایک وہ جو خدا کے تابع ہیں اور ایک وہ جو اس جہان کے خدا کے تابع ہیں. یہ مت سوچیں کہ آپ جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. خدا کے فرشتگان کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں. ابلیس کے قوتوں، اس کے گرائے گئے فرشتوں کی، بدروحوں کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں. یہ مت کہیں کہ چرچ کے اندر ابلیس آ نہیں سکتا. چرچ کے اندر ہی تو وہ آتا ہے کہ یہاں سے لے کے جائے چرا کے کسی کو بھی. اس لیے جب آپ ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو آپ ابلیسی قوتوں کو بھی یہ بتاتے ہیں اور خدا کی قوتوں کو بھی، خدا کے سامنے بھی اس کے جلال کے لیے بتاتے ہیں کہ میں خدا کا ہوں، اس لیے کہ میں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھتا ہوں. اپنے آپ کو یہ بتانا، اپنی شناخت بتانا کہ میں کون ہوں، یہ ضروری ہے. رسولوں کا عقیدہ یہ ہماری تثلیث کا بیان بھی کرتا ہے کہ میں یونیٹیرین نہیں ہوں، میں اونلی جیزس والا نہیں ہوں، میں یہوہ وٹنس نہیں ہوں، میں کسی اور بدعتی چرچ سے تعلق نہیں رکھتا. میرا تعلق اس کلیسیا سے ہے جو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھتی، تثلیث پر ایمان رکھتی ہے. میں خدا کے 3 اقانیم پر ایمان رکھتا ہوں. بیان کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں ابلیس نے ایمان میں جھول پیدا کر دیے ہیں. کہیں پر بڑی باریک باریک چیزیں بائبل سے متصادم ہو جاتی ہیں، تصادم اختیار کر لیتی ہیں. ہم ایسے چرچز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کے سکونت کرتی ہے، اس لیے ہم صرف یسوع ہی کو مانتے ہیں، نہ باپ ہے نہ پاک روح ہے، صرف یسوع ہی ہے. اونلی جیزس. یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ UPC. اور ہم یہوہ کے گواہ ہیں. ہمارے ارد گرد ہی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ پادری سیمول ٹائٹس بھی تو یہوہ کی بات کرتا ہے، یہوہ الوہیم کی بات کرتا ہے. تو یہوہ کے ماننے والے، لیکن وہ ان کی تعلیم جو ہے وہ یسوع کو جلال نہیں دیتی. یہوہ وٹنسز. ہم جب کلام کرتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں، اشہادمن، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خداوند یہوہ خدا ہی میرا خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. میں اس کے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند پر ایمان رکھتا ہوں. کماری مریم سے اس کی پیدائش پر ایمان رکھتا ہوں. پنتیس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھانے پر ایمان رکھتا ہوں. میں اس کے صلیب پر مر جانے، قبر میں دفن کیے جانے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ زندہ آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. یہ ہے پہلے 2 حصے، 2 ایمان کے. اب تیسرا حصہ ہے میں ایمان رکھتا ہوں
روح القدس پر. آج ہم اس سلسلے کو شروع کرنے والے ہیں. اور میرے عزیزوں، بائبل مقدس کا اصل متن، اس کا اصل ٹیکسٹ جس زبان میں وہ لکھی گئی، پرانے عہد نامہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا. پاک روح کا ذکر پرانے عہد نامے میں بھی ہے اور پاک روح کا ذکر نئے عہد نامے میں بھی ہے. اور پرانے عہد نامے میں پاک روح کے لیے لفظ نیوما استعمال کیا گیا، رواح استعمال کیا گیا. اور رواح کے دو معنی ہیں. اس کا مطلب دم ہے، سانس ہے. رواح کا دوسرا مطلب ہوا ہے، ونڈ. نئے عہد نامے میں نیوما کا مطلب روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. جب پالوس رسول نے تیموتھیوس کو خط لکھا اور اس میں اس نے لکھا کہ خدا کے کلام کے الفاظ خدا کے الہام سے ہیں، تو وہاں لفظ جو استعمال ہوا یہی استعمال ہوا ہے کہ وہ روح کے ذریعے سے، اس کی سانس کے ذریعے سے لکھے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں آواز کے ذریعے سے، ایسے نہیں ہے. آپ کی سانس آپ کے اندر سے نکلتی ہے، ہوا آپ کے اندر سے نکلتی ہے اور وہ ہوا آپ کے منہ سے باہر آتی ہے. اور جو آپ سانس لیتے ہیں، اگر آپ کے اندر سے سانس ختم ہو جائے تو الفاظ ختم ہو جائیں گے، الفاظ نہیں بن سکیں گے. کبھی اپنے سانس کو روک کر الفاظ ادا کرنے کی کوشش کریں. ہوتے ہیں سانس روک کر بولیں، بولا جاتا ہے؟ نہیں بولا جائے گا. اور کبھی آپ اپنے لبوں کو ہلائے بغیر کچھ بولنے کی کوشش کریں، آئی کہا جائے گا اور تو کچھ نہیں کہا جائے گا. کہ کہا جاتا ہے. آپ کے الفاظ کا تعلق سانس کے ساتھ اور آپ کے ہونٹوں کے ساتھ ہیں. ہونٹ اس لیے خدا نے بنائے ہیں، یہ صرف لپسٹک لگانے کے لیے نہیں بنائے. مہربانی سے آئیں اس پہ، یہ کیمرے پہ آئیں کیونکہ میں موو کروں گا. یہ ہونٹ جو ہیں وہ اس لیے نہیں خدا نے دیے کہ آپ ان کا مذاق اڑاتے رہیں. کسی کے ہونٹ موٹے ہیں اس کو کوئی نام دے دیا، کسی کے ہونٹ ذرا باریک ہیں اس کو کوئی نام دے دیا. ہونٹ خدا نے آپ کے منہ پر آپ کی بات کرنے کے لیے بنائے ہیں. خدا کا کلام اس کا الہام ہے، اس کی سانس ہے، اور یہ سانس دو لبوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے. اور یہ دو لب ہیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. یہ دونوں جب بات کرتے ہیں، جب دونوں ہم پڑھتے ہیں تو ہم خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں. جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں تو میرے ہونٹ سکڑ رہے ہیں، ہل رہے ہیں. اگر میں یہ ہونٹ جڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مددگار نہیں ہوں گے تو کبھی بھی آپ میرے الفاظ کو نہیں سن سکتے. خدا کا پاک کلام اس کے پاک روح کی بات جب کرتا ہے تو اسے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر بیان نہیں کرتا جو شخصیت نہ ہو. ہم کسی بھینس کو شخصیت نہیں کہتے، ہم کسی جانور کو شخصیت نہیں کہتے، کیونکہ وہ شخصیت کے اوصاف نہیں رکھتی،
صفتیں نہیں اس کے اندر. ہم شخصیت پر 3 چیزوں کے معیار پر شخصیت کو قائم کرتے ہیں. پہلی بات کہ کسی کو بھی شخصیت ہونے کے لیے، شخصیت کے معیار پر پورا اترنے کے لیے اس کے پاس عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اندر عقل جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ جب ہم پاک روح کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 25ویں اور 26ویں آیت کو اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں یہ باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. سکھاتا کون ہے؟ جس میں عقل ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. سو خدا کے پاک روح کے لیے شخصیت کا ایک معیار جو عقل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے. دوسری بات، پہلا کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت، یہ دوسرا معیار ہے کسی کے بھی شخصیت قرار دیے جانے کے لیے، اور وہ معیار ہے کہ کسی کی بھی اپنی مرضی ہونی چاہیے تب وہ شخصیت کے معیار پر پورا اترتا ہے. پہلی بات کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے پہلی بات؟ جاگتے پہ ہو؟ جاگ رہے ہیں نا؟ کتنے جاگ رہے ہیں؟ بیچ میں سوئے ہوئے بھی ہیں، ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے. کتنے جاگ رہے ہیں؟ زندہ ہی ہے نا؟ خواتین کے ہاتھ کم کھڑے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، زندہ نہیں ہے؟ ہاں جی، اب بتائیں پہلی بات میں نے کیا بتائی تھی؟ ہاں، پیچھے سے عقل. عقل نہیں ہے، یہ عقل ہے. ٹھیک ہے، عقل کاف کہتے ہیں. عقل جو ہے نا وہ کاف تازی ہے، اس میں ہم کاف کتے والی لگا دیتے ہیں. جب ہم کاف کینچی والی لگاتے ہیں پھر عقل ہوتا ہے. سو عقل ضروری ہے. دوسری بات کیا بتائی؟ کیا بتائی؟ میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ پورے نہیں جواب دیں گے. دوسری بات کیا بتائی؟ مرضی. کیا بتائی؟ مرضی. کبھی کبھی ایسے بھی کلام سنانا چاہیے نا، تھوڑے سے جاگتے رہیں. دوسری بات میں نے بتائی، شخصیت ہونے کے لیے کسی کی مرضی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور خدا کا پاک کلام کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت یہ کہتے ہیں، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. آگے چل کر تفصیل بتاؤں گا اس کی کچھ، لیکن مرضی ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. سو دوسری بات کہ شخصیت ہونے کے لیے مرضی کا ہونا بہت ضروری ہے، عقل کا ہونا ضروری ہے، مرضی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسری بات کہ شخصیت کے معیار پر پورا اترنے کے لیے کسی بھی شخص کا جذبات کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اندر جذبات ہونے چاہیے. اور رومیوں کے خط کے 15ویں باب میں اگر ہم پڑھیں تو رومیوں کے خط کے 15ویں باب میں اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیوں، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جاں فشانی کرو. یہ میری بھی درخواست ہے آپ سے
کہ میں یسوع مسیح کا واسطہ دے کر جو ہمارا خداوند ہے اور روح کی محبت، پاک روح کی محبت، یہاں پر انگریزی میں بڑا ایس استعمال ہوا ہے. یاد رکھیں جب بھی خدا کے پاک روح کی بات پاک کلام میں کی گئی ہے اس کے لیے بڑا ایس استعمال کیا گیا ہے اسپرٹ کے لیے. جو چھوٹا ایس ہے وہ ہماری روح کے لیے بات کرتا ہے. یہ خاص بات ہے، اس لیے دیکھ لیا کیجئے جب بھی روح کی بات کہیں پڑھتے ہیں انگریزی ترجمے میں اس کا ضرور دیکھیں کہ وہ بڑے ایس سے ہے یا چھوٹے ایس سے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تین چیزیں. جذبات، یاد رکھیں آپ کے اندر کے جذبات آپ کو شخصیت بناتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں جذباتی نہ ہو زیادہ. بے جذباتی ہونا ہی تو آپ کو مرد اور خاتون بناتا، شخصیت بناتا، پرسنالٹی آپ کو بناتا. خدا کے پاک روح کے لیے عقل، مرضی اور جذبات کو خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں. یہ تینوں ہی باتیں خدا کے پاک روح کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں پاک کلام میں. اس لیے پاک روح بجلی کی طرح کی کوئی قوت نہیں ہے. پاک روح غیر شخصی خدا کا اکنوم نہیں ہے. اور خدا کا پاک کلام پاک روح کو مختلف طور پر جو ہے ایک شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے. وہ بولتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ آپ کو قائلیت دیتا ہے، وہ حکم صادر کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے اور معجزات رونما کرتا ہے. بہت سے حوالہ جات ہیں اس کے لیے. اگر کوئی اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو ان حوالہ جات کے لیے رابطہ کر سکتا ہے. خدا کا پاک کلام اس کو صرف شخصیت قرار نہیں دیتا، وہ اسے ایک الہی شخصیت قرار دیتا. شخصیت کے معیار پر تو اس کا عقل ہونا، اس کی مرضی کا ہونا، اس کے جذبات کا اس میں ہونا، یہ اس کو ایک شخصیت قرار دیتے ہیں. لیکن صرف شخصیت تک بات نہیں رکتی. خدا کا پاک روح محض ایک شخصیت نہیں بلکہ وہ الہی شخصیت ہے. اور الہی شخصیت ہونے کے لیے ہم جب اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، تو میں کسی صرف ایک شخصیت پر ایمان نہیں رکھتا، میں اسے الہیاتی شخصیت ہوتے ہوئے ایمان اس پر رکھتا ہوں. اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارے پڑوسی دوست مسلمان قوم، ان کی علم الہ کے مطابق روح القدس جبرائیل فرشتہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں روح القدس جبرائیل فرشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ جبرائیل فرشتہ خدا کی کریشن ہے، خدا کی تخلیق ہے، جبکہ خدا کا پاک روح خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ پاک روح خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. اور اس کے لیے جو اس کی خاصیت شخصیت میں ہمیں پاک کلام بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علیم کل ہے. علیم کل کا مطلب وہ دنیا کا علم مکمل طور پر رکھتا ہے، کمپلیٹ نالج. اور جب ہم کلام مقدس کو 139ویں زبور میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی ذات کا بھید، عرفان، مکاشفہ،
یہ عام چیز نہیں ہے. خدا کے کلام کو لوگ ایک عام کتاب سمجھتے ہیں. خدا کا کلام عام کلام نہیں ہے، جیسے خدا کی ذات کسی بھی طرح سے عام شخصیت نہیں ہے. سو یہ عرفان، یہ بھید بہت عجیب ہے، یہ بہت بلند ہے، یہ دنیاوی علمیت سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. لوگ تثلیث کو سمجھنے کے لیے دلیل کی طرف چل پڑتے ہیں. دلیل سے خدا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دلیل محدود ہے. میری آپ کی دلیل کیا ہوگی؟ میں محدود ہوں، میری دلیل بھی محدود ہے. میری محدود دلیل اس لامحدود خدا کو کیسے اپنے احاطے میں لے سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا اپنی شخصیت کو مجھ پر اور آپ پر کھول دیتا ہے. اس لیے خدا کے ہونے کے لیے، خدا کی عقل کے لیے، حکمت کے لیے، دانائی کے لیے ضرور شکر گزاری کیا کریں کہ خدا میری اور آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مجھ پر اور آپ پر کھول دیتا ہے. ورنہ خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، میں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں بھی ہے، ہما جا. اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے. میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور پر بنا ہوں. میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی. خالق، جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں، اکثر ماں کی رحم کو زمین کا اسفل بھی کہہ کر پکارا گیا ہے. میں زمین کے اسفل میں، یعنی پاتال کی مانند، جہاں کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. میں عجیب و غریب طور پر مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا. تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا. جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے. تو جانتا ہے مجھے. میرے عزیزو، خدا سے میں اور آپ چھپے ہوئے نہیں ہیں. مت سوچا کریں کہ میرے اور آپ کے کاموں سے وہ واقف نہیں ہے. خدا کا پاک کلام پاک روح کو ہماجا ہونے کی صفت بھی دیتا ہے، اٹرنل، قائم و دائم ہونے کو بھی بیان کرتا ہے. اور میرے عزیزو، یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ خدا کا پاک روح انہی 3 صفات کی وجہ سے خدا کے معیار پر آ جاتا ہے. خدا باپ، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اور خدا کا پاک روح، تینوں ان 3 صفات کو رکھتے ہیں. وہ علیم کل بھی ہیں، وہ ہماجا بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، وہ قادر مطلق بھی ہیں، وہ اٹرنل بھی ہیں، قائم و دائم بھی ہیں. ان کو زوال نہیں ہے. اور خدا کا پاک روح بھی یہی شخصیتی وصف یا اوصاف رکھتا ہے. ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ اگلے تمام جتنے بھی کلام کے حصے اگلے آنے والے اتوار کو دیے جائیں گے، ان کا انحصار اسی پر ہے. وہ اسی پر بیس کرتے ہیں کہ خدا کے پاک روح کو موٹی موٹی باتیں ہیں. خدا کا پاک روح کسی طور پر بھی اسے یہ بجلی کی طرح کی قوت نہ سمجھیں. اسے کبھی بھی غیر شخصیتی نہ اٹ استعمال نہیں ہوا اس کے لیے ہمیشہ ہی استعمال ہوا ہے. پرسنل ناؤن، پرسنل پروناؤن استعمال ہوئے ہیں. بائبل مقدس اس کے لیے کبھی بھی غیر شخصیتی الفاظ استعمال نہیں کرتے. اس لیے
خدا کا پاک روح اسی طرح سے اپنے اوصاف کے ذریعے سے خدا ہے، جس طرح سے خدا باپ خدا ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا ہے، اور جس طرح سے خدا کا پاک روح خدا ہے۔ یہ تینوں خدا ہیں، لیکن ان کا اظہار یاد رکھیں، ان تین کی بات میں یہ نہیں کہنے جا رہا کہ مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ مسیحی تین خداؤں کو نہیں مانتے، مسیحی ایک خدا واحد کو مانتے ہیں، جس کا اظہار تین شخصیتوں کے طور پر ہوتا ہے: خدا باپ، خدا کا بیٹا یسوع مسیح، اور خدا کا پاک روح۔ اور ہم جب ایمان رکھتے ہیں تو جب ہم یہ عقیدہ دہراتے ہیں تو یاد رکھیں، یہ عقیدہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم خدائے ثالوث کی پوجا کرتے ہیں، ہم تثلیث کے خدا کی پوجا کرتے ہیں، خدا واحد کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو تین شخصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اپنے اظہار میں وہ خدا باپ ہے، بیٹا ہے، اور یسوع مسیح کا پاک روح ہے جو اس نے دنیا میں بھیجا۔ اس لیے اگلے آئندہ آنے والے ہفتوں میں ضرور خدا کے گھر میں آئیے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ میں اس پر بات کروں گا، یہ جو پینٹیکاسٹل تعلیم ہے میں اس پر بھی بات کروں گا، میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا، لیکن میں جب پاک روح کی بات کروں گا، یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے چرچ کا ایک خاندان صرف اس لیے چرچ چھوڑ گیا کہ پادری صاحب پاک روح کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بائبل کی تعلیم کو اگر سچائی سے بیان کرنا خدا کے پاک روح کی توہین ہے تو میں ڈرتا ہوں اس سے۔ پاک کلام بڑا واضح ہے، صرف ایک ڈینامینیشن کی بات کرنا یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ سو میں جب بات کروں گا پاک روح پر تو میں کلام مقدس کے حوالہ جات سے بات کروں گا، میں لاجک سے بات کروں گا۔ ہمیں جذباتی ہو کر نہیں چلنا، ہمیں روح کے ساتھ بھی اور عقل کے ساتھ بھی چلنا ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے میں روح سے بھی گاؤں گا اور میں عقل سے بھی گاؤں گا۔ سو جو پاک کلام دلیل دیتا ہے ہمیں اس کو سننا ہے۔ آئندہ آنے والے ہفتے میں ہم اس پر مزید بات کریں گے کہ خدا کے پاک روح کی شخصیت کے اور پہلو کیا ہے، بائبل اس پر کس طرح سے بات کرتی ہے، مسیح کا پاک روح کو بھیجنے کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، یہ سب ہم بات کریں گے۔ لیکن خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت عطا کرے، آمین۔